سنن نبی داؤد میں صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث ہے، اور یہ حدیث المستدرک للحاکم میں بھی موجود ہے، اور مشکات المصابیح میں بھی آپ کو کتاب العلم والے چیپٹر میں مل جائے گی، کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میری امت میں ہر 100 سال میں اس صدی کے کنارے کے اوپر ایک ایسا شخص مبعوث کرے گا جو میرے دین کی تجدید کر دے گا۔ دین کی تجدید سے مراد یہ ہے کہ دین میں جو علماء سوء کی وجہ سے بگاڑ آ چکا ہوگا یا حکمرانوں کی وجہ سے بگاڑ آ چکا ہوگا، اس سارے کی ریمیڈی وہ شخص کرے گا۔ ہر 100 سال میں کم از کم ایک ایسا شخص تو ضرور مبعوث ہوگا، اور الحمدللہ پوری امت کا اس پر اجماع ہے، اہل سنت ہوں، اہل تشیع ہوں، یا ان کے جتنے بھی آگے آف شوٹس ہیں، سب کے سب اس بات کے اوپر متفق ہیں کہ اس امت میں پہلی صدی کے کنارے پر اللہ تعالیٰ نے جو مجدد بنا کر مبعوث کیا وہ ہیں عمر ابن عبد العزیز رحمہ اللہ تعالی ورضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام۔ یہ سارے دعائیہ کلمات ہیں جو ہم ان کے لیے کہہ رہے ہیں۔ رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو، علیہ السلام، اللہ کی سلامتی ہو ان پر، آمین۔ 99 ہجری میں خلیفہ بنے، اور 101 ہجری میں آلموسٹ 2 سال کے بعد، 2.25 سال ان کا خلافت کا دور بنتا ہے، ایگزیکٹلی جتنا کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے۔ 38 سال کی عمر میں آل امیہ ہی نے انہیں زہر دے کر شہید کر دیا، صرف 38 سال کی عمر میں، 99 ہجری سے 101 ہجری تک، یعنی صدی کے کنارے کے اوپر آئے ہیں یہ۔ باقی ان کی جو پرسنالٹی کی جو خوبیاں ہیں، یہ کس طریقے سے حادثاتی طور پہ خلیفہ بن گئے اس پورے سسٹم میں سے، سلمان ابن عبد الملک کے دل میں کیا اللہ نے بار ڈالی، یہ ایک الگ سے ایک چیز ہے۔ اس کے اوپر آلریڈی میرا ایک کلپ ریکارڈڈ موجود ہے یوٹیوب پہ، آپ جا کے لکھیں آل امیہ کا دہشت گرد، یعنی ان کا پالتو دہشت گرد حجاج ابن یوسف، آپ یوٹیوب پہ لکھیں نا حجاج ابن یوسف، اور ساتھ میرا نام لکھ دیں انجینئر محمد علی مرزا، تو وہ کلپ کھل جائے گا جس میں میں نے عمر بن عبد العزیز کی پرسنالٹی کا تعارف، کس طریقے سے یہ حادثاتی طور پہ خلیفہ بنے، اور کیا کیا انہوں نے دینی حوالے سے خدمات انجام دیں حکومتی لیول کے اوپر، وہ میں نے ساری ڈسکس کی ہیں۔ بہرحال مختصراً یہ یاد رکھیں کہ اہل سنت کے ہاں 6 لوگوں کو خلفائے راشدین میں سے شمار کیا جاتا ہے، سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی، سیدنا حسن ابن علی، یہ 5 کنزیکٹو، اور 6ٹھے خلیفہ سیدنا عمر ابن عبد العزیز رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین۔ اور پلس ان کو ایک یہ بھی فضیلت حاصل ہے کہ یہ مجدد بھی ہیں پہلی صدی کے۔ امت میں 2 ہی مجدد ہیں جن کے اوپر امت متفق ہے، ایک پہلا مجدد اور ایک آخری امام محمد بن عبداللہ المہدی، اور پہلے عمر بن عبد العزیز۔ باقی بیچ میں ہر فرقے کے اپنے اپنے مجدد ہیں، ان پہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور تھوک کے حساب سے مجددین پائے جاتے ہیں۔ لیکن یہ ایک ایسی پرسنالٹی ہیں کہ جن کے اوپر امت نے اتفاق کیا کہ یہ خلفائے راشدین میں سے ہیں، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہیں، اور آل امیہ میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس شر میں سے بھی خیر نکالا، اور یہ اتنا بڑا خیر ہے کہ جب بنو عباس نے 2 صدی ہجری کے اندر حکومت سنبھالی تو انہوں نے اپنی اس دشمنی کے اندر بنو امیہ کے جتنے حکمران تھے نا، ان کی لاشوں کو قبروں سے نکال کرنا ٹانگا اور آگ لگائی۔ لیکن بنو عباس کے لوگوں میں بھی یہ غیرت تھی کہ انہوں نے بنو امیہ کے 2 خلفاء کی لاشیں نہیں نکالی قبروں سے۔ نمبر 1 سیدنا عثمان ابن عفان، اور نمبر 2 سیدنا عمر ابن عبد العزیز۔ تو بیچ میں جتنے بھی ہیں نا نام لیے بغیر، ساروں کی انہوں نے لاشیں ٹانگی، صرف ایک بندے کی لاش سلامت نکلی تھی، باقی کسی کی لاش بھی سلامت نہیں نکلی، ساروں کے ڈھانچے ہی نکلے تھے۔ آپ کہتے رہے محمد کے غلاموں کا کفن ویلا نہیں ہوتا، یہ آپ کہانی لوگوں کو بے شک کرواتے رہے۔ انبیاء والا پروٹوکول غیر انبیاء کے لیے ماننا یہ مشکل کام ہے۔ ہاں کسی کو مل جائے ولادہ بات ہے، وہ میں بتا بھی دوں گا،
بعض لوگوں کو اللہ نے دیا بھی ہے غیر نبی ہونے کے باوجود، تو انہوں نے بھی اتنی رسپیکٹ کی عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ کی کہ ان کی قبر سے ان کی لاش کو نہیں نکالا۔